میری اور آپ کی خوشبختی کہ اس وقت ہم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دل بند علی المرتضیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء اور جانثار ساتھی جنہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا، ان کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اس جد و جہد کا مقصد کیا تھا اور آپ کیوں میدان کربلا کے اندر گئے؟ اتنا بڑا سانحہ کیوں رونما ہوا؟ آج ہمیں واقعات تو یاد ہے لیکن مقصد کربلا یاد نہیں ہے۔ آج ہمیں واقعات یاد ہیں لیکن پیغام کربلا ہم بھول گئے۔ فکر امام علی مقام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا وادی نینوا سے شروع ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ کربلا وادی نینوا سے شروع نہیں ہوتی، کربلا مدینہ طیبہ سے شروع ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ جائیں 10 دن مدینہ میں رہیں، واپسی پر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ سرکار کا شہر چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہو۔ امید بھی ہوتی ہے کہ پھر بھی آنا نصیب ہوگا۔ مجھے بتائیے، جن کی ماں کی یادیں مدینے میں ہوں، باپ کی یادیں مدینہ میں ہوں، بھائی امام حسن کی یادیں مدینہ میں ہوں، نانا کی یادیں مدینہ میں ہوں، ان کے لیے مدینہ چھوڑنا، رات کی تاریکی کے آقا کریم کی قبر انور پر آخری حاضری دی ہے تو یہی عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں لیکن آخری سلام بھی قبول کیجئے، اور حضور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اب لوٹ کر نہیں آؤں گا، میں یہ بھی جانتا ہوں میں شہادت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مدینہ طیبہ سے چلے مکہ المکرمہ تک آئے، وجہ کیا تھی حضرات؟ یہ مقصد کربلا میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سفر کیوں شروع کیا تھا آپ نے۔ یزید تخت نشین ہوا، 60 ہجری ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، میری امت کے اندر سب سے پہلے جو نظام عدل میں رکاوٹ ڈالے گا اور اسلامی نظام حکومت کا حلیہ بگاڑے گا اور عدالتی نظام کے اندر، اسلام کے نظام عدل کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بنو امیہ سے ہوگا، نام اس کا یزید ہوگا۔ اس بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من راس ستین و امارت السبیان، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، میں 60 ہجری بھی نہ دیکھوں اور میں لونڈوں کی حکومت بھی نہ دیکھوں، اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، ولید مدینے کے گورنر تھا، اس کو خط لکھا، بیعت لو وہاں صحابہ سے، بالخصوص نواسہ رسول سے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو۔ یہ بیعت لیں گے تو لوگوں کے لیے جواز کا راستہ کھلے گا۔ یہاں سے کربلا کا پس منظر شروع ہوتا ہے۔ امام علی مقام کو بلایا گیا، آپ بیعت کرے، یزید تخت نشین ہوا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو حسین ابن علی کا یزید کی بیعت کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہوگا؟ میں جو بھی رد عمل دوں گا لوگوں کے سامنے، رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں۔ جب آپ پلٹ کر آنے لگے تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکمران بنائے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا، ولید مجھے قرآن نہ سنا، تو نے قرآن صرف پڑھا ہے، ہم نے نانے کے سینے پہ اترتا بھی دیکھا ہے، قرآن کو ہم زیادہ جانتے ہیں، تم نے قرآن کی آیت تو پڑھی ہے۔ شارح قرآن امام الانبیاء کا یہ فرمان نہیں سنا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی کی فرما برداری لازمی نہیں ہوتی، رب کا نافرمان ہو اس کی اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ امام علی مقام مکہ المکرمہ میں پہنچے، یہاں ایک سوال کا جواب دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سوال یہ ہے
آج لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کہاں تھے؟ آپ کے ذہنوں میں بھی ہے سوال؟ صحابہ کہاں تھے؟ وہ امام علی مقام کے ساتھ کیوں نہ چلے؟ اور آپ اکیلے کربلا کی طرف کیوں گئے؟ پہلی بات، امام علی مقام مکہ سے جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے۔ جنگ کی نیت ہوتی تو اسلحے کا ڈھیر ہوتا، جنگ کی نیت ہوتی تو بیٹی سکینہ ساتھ نہ ہوتی، جنگ کی نیت ہوتی تو 6 ماہ کا بچہ ساتھ نہ ہوتا، جنگ کی نیت سے جاتے تو گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ آپ کس لیے گئے؟ مقام بیضاء پر خطبہ دیا اور اپنے جانثار ساتھیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ اسلامی نظام حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کا معیار کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ وہ خاموش ہو گئے تو امام علی مقام نے فرمایا، سنو، نانا نے فرمایا کہ جو اسلامی نظام حکومت کا سربراہ ہوگا پہلی خوبی اس میں یہ ہوگی، العامل بالقرآن، وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، القائم بالقسط، وہ عدل کا نظام قائم کرے گا، الحافظ لحدود اللہ، وہ حدود اللہ کی حفاظت کرے گا۔ تم بتاؤ یزید میں کون سی بات پائی جاتی ہے؟ لوگوں نے نفی میں جواب دیا، سوال پھر وہی ہے، صحابہ کہاں تھے؟ یہ سوال کرنے والا یا تو اس نے تاریخ نہیں پڑھی، یا پڑھی ہے تو تعصب برتا ہے، کیونکہ ذرا تاریخ اٹھائیے البدایہ والنہایہ اور دیکھیے کہ جب امام علی مقام مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں تو ان کی سواری کے سامنے ہاتھ باندھ کے کون کھڑا ہے؟ کون ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ آپ نہ جائیں؟ کون ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ اس پر آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو واقد لیسی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں تو امام ابن کثیر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر تو زار و کتار رو رہے تھے اور روتے ہوئے کہتے تھے، نواسے رسول شہیدوں کو ایسے ہی رخصت کیا جاتا ہے جیسے ہم آپ کو رخصت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، امام حسن کے ساتھ کیا کیا؟ امام علی مقام نے ایک جواب دیا، وہ میں عرض کرتا ہوں اور بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں حکومت کے لیے، بولیں حکومت کے لیے، کیونکہ آج یزیدی فکر کے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور غلط نظریات پیش کریں گے۔ امام نے فرمایا، میں حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے، تخت کے لیے نہیں جا رہا۔ ایک جملہ پورے کربلا کا فلسفہ، فرمایا مسئلہ صرف یہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں نہ جاؤں تو میرے پاس نہ جانے کا عذر کیا ہے کہ خطوط کے ڈھیر ہیں کوفہ والوں کے۔ کل یہ کوفہ والے اگر میدان حشر میں یہ کہہ دیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس لیے کی تھی کہ امام علی مقام نہیں آئے، اگر یہ آتے تو ہم ان کی بیعت کرتے، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اب یہ تو وہ جواب ہے نا جو تاریخ میں موجود ہے۔ میں بحیثیت طالب علم عرض کر رہا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے، صرف امام علی مقام اس لیے گئے کہ زمین پر دوسرا کوئی حسین موجود ہی نہیں تھا اس وقت۔ کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آخری شہادت ہوتی ہے، آپ کی شہادت سے پہلے، وہ معتبر روایات کے مطابق حضرت عباس علمدار کی شہادت ہے۔ اب یہ 71 کے قریب شہدائے کربلا کے سامنے ہیں، ان کی لاشیں ہیں سر بریدہ، ان کے وجود پڑے ہیں، خیموں کے اندر بیبیاں بھی ہیں، بیمار کربلا بھی ہیں، یہ سارا منظر ہے۔ لیکن اس منظر کے اندر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام کے قدموں کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں ہے؟ وہ ڈیل کی بات نہیں کر رہے، واپس جانے کی بات نہیں کر رہے، ان سے زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہے، پانی نہیں مانگ رہے، کھانا نہیں مانگ رہے۔ امام علی مقام ڈٹے ہوئے ہیں، اتنی لاشیں سامنے پڑی ہیں، اور 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا، جوان بیٹا بھی۔ میرا کہنا آسان،
آپ کا سننا آسان، لیکن جب ہم اس کو تنہائی کے گوشوں میں بیٹھ کر سوچتے ہیں، خود بچے کو اٹھا کر لے کر جانا اور جوان بیٹے کو خود بھیجنا، بھتیجوں کو بھیجنا، بانجوں کو بھیجنا، پھر خود جانا، اور یہ جانتے ہوئے کہ واپس میں نے بھی نہیں آنا، کیا وجہ تھی؟ قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی۔ میں نے حدیث رسول سے اس کا جواب تلاش کیا۔ سیدہ زہرا پاک دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کچھ عطا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن فلہو ہیبتی وسودتی، میرا یہ بیٹا حسن، میں اس کو اپنا روب بھی دیتا ہوں، وقار دیتا ہوں، وسودتی، اور جو سرداری خدا نے مجھے دی ہے اس کا وارث میں حسن کو بناتا ہوں۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور یہ جو میرے بیٹے حسین ابن علی ہیں، ان کو میں اپنی جرت کا بھی وارث بناتا ہوں اور اپنی سخاوت کا بھی وارث بناتا ہوں۔ تو مجھے اس سوال کا جواب حدیث سے ملا۔ اتنی لاشیں دیکھ کر بھی، پیاس دیکھ کر، غریب الوطنی دیکھ کر، بھوک دیکھ کر، اور خانوادہ رسول کی مقدس بیبیوں کی ان تنہائی کو دیکھ کر، بیمار کربلا کو دیکھ کر کیوں امام کے قدم نہیں ڈگمگائے؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حسین ابن علی کو اپنی جرتوں کا وارث بنایا ہے۔ میدان کربلا میں اکیلا حسین ابن علی نہیں کھڑا، رسول اللہ کی جرتوں کا وارث کھڑا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 لاشیں اٹھا چکے۔ کتنی؟ 70 لاشیں خیمے میں ہیں۔ آپ نے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کر فرمایا وصیت کی۔ اور وصیت کب کی جاتی ہے؟ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ تو وصیت کی۔ اس وصیت کا پہلا لفظ سنیے، اتق اللہ، اے میری بہن اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اور اے میری بہن اس بات کا یقین رکھنا، زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کو موت نہ آئے، آسمان میں بھی کوئی ایسا نہیں جو فوت نہ ہو، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اے میری بہن، ہماری والدہ ہم سے پہلے رخصت ہوئی، ہمارے باپا ہم سے پہلے چلے گئے، جبکہ وہ ہم سے افضل تھے، تو جانا تو ہم نے بھی ہے، لیکن اے میری بہن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اور پھر دوسری وصیت، جب بالکل آپ میدان کارزار کی طرف نکلنے لگے، سارے شہید ہو گئے، ایک امام زین العابدین خیمے میں موجود تھے۔ آپ جب جانے لگے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی ہے، ادھر میری طرف آپ توجہ رکھیں، جو وصیت فرمائی ہے وہ وصیت یہ ہے۔ دوسری وصیت امام علی مقام کی سیدہ زینب پاک کو فرمایا، بہن تمہیں میں قسم دیتا ہوں، امام ابن کثیر کے لفظ، قسم دیتا ہوں کل جب تم 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش دیکھو، جوان علی اکبر کی لاش دیکھو، بھائی کا سر کٹا ہوا دیکھو، اپنے بیٹوں کو دیکھو، تو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، گریبان نہ پھاڑنا، چہرہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، واویلا نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا کروں؟ فرمایا وہ جو قرآن نے کہا ہے وہ کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ مصیبت کے وقت گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، چہرے پیٹنا، شکوہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر واویلا کرنا، فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، آل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے جاہلوں کا طریقہ ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتی رہنا اور وہ کرنا جس کی نانا نے تعلیم دی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب میدان کربلا میں آئے، آپ نے خطبہ دیا تھا شب عاشور میں، یہ جو رات ہے اس خطبے کے لفظ سنیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے، رفقا سے فرمایا، دیکھو ٹارگٹ میں ہوں، یہ صرف میرا خون چاہتے ہیں، مجھے قتل کر دیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر پہلے میں قتل ہو جاتا ہوں
تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک سواری پکڑو, میری آل بیت میں سے ایک فرد کا ہاتھ پکڑو اور تم مدینے واپس چلے جاؤ. میری لڑائی ہے, میں خود لڑوں گا. میں اقتدار کے لیے نہیں آیا, حکومت کے لیے نہیں آیا. میں اس نظام کی بحالی چاہتا ہوں جو صدیق اکبر کے دور میں تھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا, حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا, مولا علی کے دور میں تھا. میں اس نظام کی بحالی کے لیے آیا ہوں. میں اسلامی نظام حکومت کا حلیہ نہیں بگاڑنے دوں گا. اور سب سے زیادہ میرا حق تھا کہ میں علم جہاد بلند کرتا. اس لیے تم سارے چلے جاؤ. کئی مرتبہ آپ نے فرمایا, کوئی بھی نہیں اٹھا. پیاس بھی تھی, بھوک بھی تھی, غریب الوطنی بھی تھی, شہادتیں سامنے نظر آ رہی ہیں, 22,000 کا لشکر ہے, 72 جانثار ہے, لیکن کوئی نہیں اٹھا. مسلم ابن اوسجا اسدی واقع کربلا کے پہلے شہید یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے نیزے نہ ٹوٹ جائیں اور ہمارے تیر یزیدیوں کے سینوں میں پیوست نہ ہو جائیں اور نوبت یہاں تک آ جائے کہ ہتھیار ختم ہو جائیں اور ہم پتھروں سے لڑائی شروع کر دیں اور گردنیں جب تک آپ کے قدموں میں نہ رکھ دیں ہم واپس جانے والے نہیں ہیں. خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہو اور ہم موجود ہو. ہم وہ دن نہیں دیکھیں گے. حضرات گرامی قدر, یہ بات جب آپ نے فرمائی, اتنے مخلص ساتھی تھے, جانثار ساتھی تھے, فرمایا ٹارگٹ میں ہوں. اب جب ساری شہادتیں ہوئی تو خود امام علی مقام نکلے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے جب وہ میدان میں آتا ہے تو پھر دشمن کی طرف سے کیا کیفیت ہوتی ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس طرح پڑھے جس طرح کتا خوراک کی طرف دوڑتا ہے, اس طرح امام علی مقام کی طرف دوڑے. اب جو معتبر روایات میں ہے, اور میں یہ بھی عرض کر دوں, اگر ہم واقعہ کربلا کو حقائق سے توڑ مروڑ کر پیش نہ بھی کریں, جو حقائق ہیں وہ بھی سنائیں, تو اتنا دردناک واقعہ ہے کہ سینے میں پتھر نہ ہو تو رکت طاری ہو جاتی ہے. ساتھ مسالے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس طرح آج بعد وائزین نے کہا, یہ منظر معتبر کتابوں کا کہ اتنے زخم تھے اس جسم نازنی میں جس کو حضور نے کئی مرتبہ بوسے دیے تھے کہ زخم گنے نہ جائیں, تیروں کے سوراخ اتنے کہ شمار نہ ہوں, نیزوں پر جستے اطہر کو اچھالا گیا, گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے روندا گیا. آپ نے کیا کیا؟ سر سجدے میں رکھا اور یہ پیغام دیا, اگر میں اقتدار کے لیے آتا تو لڑائی رک جاتی جب میرا 6 ماہ کا بچہ شہید ہوا تھا. اگر حکومت کے لیے آتا, جوان بیٹا شہید ہوا تھا, میں لڑائی روک دیتا. سر سجدے میں رکھ کر بتایا, میں اس لیے آیا ہوں, میں ایسا سجدہ کروں گا اس سجدے سے قیامت تک پھر آزادی سے سجدے ہوتے رہیں گے. ایسا سجدہ کروں گا, اس سجدے کی وجہ سے مسجد کے میناروں سے اذانوں کی آوازیں گونجتی رہیں گی, آزادی سے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, اسلامی نظامی حکومت کی بنیادی اقدار کا تحفظ ہوتا رہے گا. اور سجدے کے اندر جو لفظ امام علی مقام نے بولے ہیں وہ بھی ذرا سنیے, بالخصوص وہ لوگ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, اللہم ردن بقضائے کا, یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہو گیا, مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, میں نے پورا کنبہ قربان کر دیا, کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِكَ, میں نے مصیبتوں پر صبر کیا. وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ, اور میں تیرے حکم پر اپنی گردن کو جھکا کر اعلان کر رہا ہوں, میں تیری رضا میں راضی ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا, وہ بھی ایک دل دہلا دینے والا منظر ہے, لیکن اس پورے منظر میں واویلا نہیں تھا, شکوہ نہیں تھا, اور اس میں گریبان پھاڑنا نہیں تھا, بال نوچنا نہیں تھا, چہرے پیٹنا نہیں تھا. میں معذرت کے ساتھ, کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, میں ان کو درد دل سے اس خاص طبقے کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تنہائی کے گوشوں میں کبھی بیٹھ کر سوچنا, رسول اللہ کی پاکیزہ شہزادیوں کا اس طرح نام بازاروں میں لینا, چوکوں چوراہوں میں ان کا نام لے لے کر ان سے منسوب وہ کہانیاں بیان کرنا
کہ کوئی غیرت مند ہو تو اس کہانی کو زبان پر لانے سے پہلے زمین میں گڑ جائے. وہ رسول اللہ کی شہزادیاں، وہ کہانی جو بیان کی جاتی ہے نا روز زینب نہ روز کے پس منظر میں، وہ تو بہت دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ کی کسی شہزادی کے سر سے چادر سرک بھی جاتی تو قیامت آ جاتی، اندھیرا چھا جاتا. بیٹیاں کس کی ہیں؟ ان کی رگوں میں خون کس کا ہے؟ سیدہ زہرا پاک کی شہزادیاں ہیں، پیکرے شرم و حیا کی شہزادیاں ہیں. اور آج چوکوں چوراہوں کے اندر مولا علی کی وہ جرت والی بیٹی، وہ بزدل نہیں تھی، انہوں نے کوفہ کے اندر جا کر ابن زیاد کے دربار میں وہ خطبہ پڑھا تھا کہ ابن زیاد خود کانپ اٹھا تھا، اس کے در و دیوار دربار کے کانپ اٹھے تھے. اور وہاں لوگوں نے پوچھا تھا کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی ہے. کہا ہاں لہجہ بتا رہے علی کی بیٹی ہے، ان کے لفظ بتا رہے علی کی بیٹی ہے، جرت بتا رہی ہے علی کی بیٹی ہے. تو آج ان کا نام لے کر بازاروں چوکوں چوراہوں کے اندر بے ادبی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. تو میں ان دوستوں سے کہتا ہوں، ایک مشورہ آپ کو دے رہا ہوں کہ کبھی سوچنا کہ آپ اہل بیت کو خوش کر رہے ہیں. سیدہ زینب کا کردار وہ ہے جس کی گواہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی. آپ نے فرمایا میں پھوپھی کے ساتھ مدینے سے چلا مکے آیا، مکہ المکرمہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینہ. سارا سفر کربلا میں نے اپنے پھوپھی کے ساتھ طے کیا. امام زین العابدین کہتے ہیں پورے سفر کربلا میں نے پھوپھی کا چہرہ کھلا ہوا نہیں دیکھا، پردہ ہٹا ہوا نہیں دیکھا. اور دوسری بات فرماتے ہیں پورے سفر کربلا کے اندر یہ ہے حسینی کردار، یہ ہے فکر امام علی مقام، یہ ہے پیغام کربلا. کہتے ہیں مدینہ سے واپس مدینہ تک پورے سفر کربلا کے اندر میں نے اپنی پھوپھی جان کو دیکھا. فرض تو فرض ہیں، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی. آج یزیدی فکر کے وارث پوچھتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کون جیتا تھا. عقل کے اندر صدیاں گزر گئی ہیں، یزید کے گلے میں لانتوں کے توق ڈالے جا رہے ہیں، حسین حسین کی صداؤں سے زمانہ گونج رہا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آئی کون جیتا تھا؟ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی جنگ کون جیتا تھا؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو جاؤ امام زین العابدین سے پوچھو. جب یزید کے دربار میں شام کی عموی مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے، ایک خطیب نے یزید کا قصیدہ پڑھا تو امام زین العابدین نے کہا اب اس نے تقریر کی ہے تو یزید میں بھی دو چار باتیں کروں گا. فرمایا بولیں. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو؟ لوگ خاموش تھے. فرمایا اگر نہیں جانتے جاؤ کعبے سے پوچھو، کعبہ تمہیں بتائے گا ہم کون ہیں. اگر تم مجھے نہیں جانتے مکے کی زمین سے پوچھو، مکے کی زمین ہمارے قدموں کو جانتی ہے. اگر تم نہیں جانتے جاؤ حجر اسود سے پوچھو. جب ہم حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بڑھتے ہیں کوئی بعید نہیں وہ اپنی جگہ سے نکل کر ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دے. ہمارا خاندان روئے زمین پر سب سے بزرگی والا خاندان. ہمارے خاندان کو خدا نے علم دیا، شجاعت دی، مغفرت دی، محبت دی. میں اس خاندان کا بیٹا ہوں جن کو تم کل ذبح کر کے آئے ہو میدان کربلا میں. جب آپ نے یہ بات کی تو یزید کے دربار میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی. خود یزید ہی رو رہے تھے. یزید ڈر گیا. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اذان دو. جمعے کی اذان، جمعے کا دن تھا، اذان دو. مؤذن کھڑا ہوا تو ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا جناب ایک سوال کا جواب دیں، کربلا کی جنگ جیتا کون ہے؟ بظاہر 72 جانثار قربان ہو گئے، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، تو کون جیتا؟ بس یہ آخری جملہ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. امام زین العابدین آذان کے ادب میں خاموش ہو گئے، لیکن جب اموی مسجد شام کی جامع مسجد سے میناروں سے مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے تو آپ نے مؤذن سے کہا ذرا رکنا یہاں. آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس شخص سے فرمایا تو نے پوچھا ہے نا کہ کربلا کی جنگ کون جیتا؟ اگر تجھے سمجھ نہیں آئی تو میں بتا دیتا ہوں، کربلا کی جنگ وہ جیتا ہے جن کا پورا خاندان تم نے ذبح کیا ہے، نام پھر بھی انہی کا مسجد کے میناروں سے گونج رہا ہے. کربلا کی جنگ وہ جیتا جن کے نانا کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا.
यजीद के नाने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमारे नाना के बारे में सवाल होगा। करबला की जंग वो जीता, क़यामत तक नमाज में जिनकी औलाद पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है वो करबला की जंग जीते। करबला की जंग वो जीता है जिसका सर कट के नेज़े की नोक पे चढ़ गया फिर भी सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। करबला की जंग वो जीता है तो नेज़े की नोक पे है फिर भी कुरान पढ़ रहा है। तो ये यजीदियों बताओ, अगर वो नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़ रहे हैं तो तुमने क्या काटा है? तुमने किसको कत्ल किया है? किसको लड़ाई के बाद तुम्हारे पास नतीजा क्या निकला है? मैं सारा फलसफा जो समझा हूं हजरात, पहली बात तो आपसे ये करूंगा, दो चार गालियां यजीद को निकाल लेने से, पानी की सबील लगा लेने से, देगें पका लेने से, फकत महफिल मुनक्किद कर लेने से, ये सारे अच्छे अमल हैं, लेकिन सही मानों के अंदर हुसैनी हम तब कहलाएंगे जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। वो तो तलवारों के साए में भी सजदा न छोड़े, अपनी बहू बहन बेटियों को शर्मो हया की तालीम देंगे, झूठ से नफरत करेंगे, सूद से नफरत करेंगे, हुदूदुल्लाह की हिफाजत करेंगे, सही मानों में हुसैनी किरदार कहलाएंगे। आखिरी बात यही, आपने फरमाया जब सर कट के नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा है तो तुम बताओ तुमने क्या काटा है? मैं इससे यही समझा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहना ये चाह रहे थे, यजीद कल भी मुर्दाबाद था। सारे मिलके बोलेंगे, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, यजीद क़यामत तक मुर्दाबाद रहेगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। और फिक्र यजीद के वारिसों से कहता हूं, यजीद तुम्हें मुबारक, हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है और क़यामत तक हुसैनी रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।